السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو زمین کا گرم پڑوسی کی رازوں کا سفر شروع کرتے ہیں، جس کی گھومتی ریت میں مہکتی رازیں چھپی ہوئی ہے۔ چھپے ہوئے پوشیدہ رازوں کو پاڑنے کے لیے ہم اس کی دلفریب خصوصیات کو کھولتے ہیں۔ اس سطح کی درجہ حرارت لیڈ کو یعنی سیسا کو پگھلا سکتی ہے۔ اس کی دلفریب لیکن موت کا ماحول اس کی کشش اور دوسرے رازوں کو دریافت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس سفر پر نکلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ویلکم ٹو وینس۔ کچھ کہتے ہیں یہ زمین کی جڑواں ہے، لیکن یہ دنیا ہمارے گھر جیسی نہیں ہے۔ آپ اس جلسہ دینے والی گرم زمین کا تجربہ خود کرنے والے ہیں۔ اگر آپ اس جہنمی سیارے میں صرف 5 سیکنڈ گزارتے ہیں، یقین مانیے یہ 5 سیکنڈ بہت طویل ہوں گے۔ وینس ہمارے ارض کے قریب ترین پڑوسی ہے۔ وینس ہم سے 40 ملین کلومیٹر دور ہے۔ 4 مہینے خلا میں سفر کرنے کے بعد آپ آخرکار اس خوبصورت لیکن مہلک سیارے کو قریب سے دیکھ سکیں گے۔ 4.5 بلین سال پہلے وینس اور زمین نظام شمسی کے ایک ہی کونے میں بنے تھے۔ یہ خلائی چٹان تقریباً زمین کے برابر ہے اور اس کی شکل اور اس کی گریوٹی بھی اتنی ہی ہے جتنی ہماری ارض کی ہے، لیکن ہمارے گھر کے برعکس وینس پر سرفیس سچویشن بہت ایکسٹریم ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کیونکہ ہم نے اس جلسہ دینے والے دنیا میں پروبس بیچی ہیں۔ کچھ پروبس نے وینس کے گھر چکر لگایا، کچھ نے فلائی بائی بنایا اور کچھ تو وینس کے سطح پر ایون لینڈ کر گیا، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چل پائے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ آگے جاننے والے ہیں۔ آسمان پر پھیلے ہوئے یہ نیلے رنگ کے بادل بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، لیکن یہ اتنے زیادہ خطرناک بھی ہے کیونکہ یہ بادل سلفیورک ایسڈ سے بنے ہیں جس کا اسمیل سڑے انڈوں کی طرح ہوتی ہے۔ وینس کی سطح سے 50 کلومیٹر اونچائی پر آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ویزیبلٹی بہت پور ہوگی، آپ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ ہے ناقابل یقین حد تک گھنا اور موٹا ایٹماسفیئر جو اس سیارے کے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر آتش فشاں کو نظارے کو روکتا ہے۔ یہاں کی ایٹماسفیئر کاربن ڈائی آکسائیڈ سے بنی ہے جو اس کی سطح پر گرمی پاس جاتی ہے اور اس سیارے کو خوب گرم رکھتی ہے۔ جب آپ مزید 15 کلومیٹر نیچے جائیں گے تو ماحول صاف ہونا شروع ہو جائے گا اور نیچے کی دنیا آخرکار خود کو ظاہر کرے گی۔ ایک زنگ رنگ کی سطح جو پہاڑوں اور آتش فشاں میں ڈھکی ہوئی ہے۔ آپ اوپر آسمان کی طرف دیکھیں گے، آپ کو سورج کا مانوس پیلا دائرہ نہیں ملے گا، آپ کو کہیں بھی سورج نظر نہیں آئے گا۔ چاہے دن کا کوئی بھی وقت کیوں نہ ہو، وینس پر آپ کو ہمیشہ ڈان کی طرح لگتا ہے، جیسے کہ ابھی طلوع فجر ہو، اور اس کی بڑی وجہ وینس کی ماحول ہے۔ وینس کی سطح پر سورج کی روشنی تقریباً 10% سطح سے ٹکراتی ہے۔ پہلے جو ہم نے پروبس کی بات کی تھی، 1981 میں وینس پر اترنے والا ایک اسپیس پروب جس کا نام وینا 13 تھا۔ یہ پروب سوویت کا بنا ہوا تھا جو وینس کی سطح پر صرف 127 منٹ یعنی 2 گھنٹے اور 7 منٹ تک رہ پایا۔ یہ کسی بھی دوسرے خلائی جہاز جب اس نے سطح پر لینڈ کیا ہو سب سے طویل وقت تھا، لیکن وینیرا 13 نے آخرکار اس جہنم کے پرتشدد غیر مضمون ماحول کو راستہ دیا۔ ممکنہ طور پر یہ پروب ایکسٹریم پریشر میں کچل دیا گیا یا پھر یہ میلٹ ہو گیا۔ اس کا ماحول اتنا عجیب ہے کہ آپ مشکل سے اپنے بازو اٹھا سکتے ہیں۔ اگرچہ وینس کی گریوٹی ہمارے ارتھ کے برابر ہے، پھر بھی آپ کو اس کی انتہائی گھنی ہوا کا وزن سراسر محسوس ہوگا کہ آپ پانی میں گزر رہے ہیں اور وہ بھی گرم پانی۔ اپنے ترمامیٹر کو دیکھیں، یہ آپ کو بتائے گا کہ یہاں کا ٹیمپریچر 475 ڈگری سیلسیس ہے۔ یہ ٹیمپریچر سیسا کو پگھلانے کے لیے کافی ہے۔ پریشرائز سوٹ آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے سخت محنت کرے گا کیونکہ اس کے بغیر آپ پریشر کی وجہ سے کچلا جا سکو گے۔ اگر کوئی جہاز 40 سال پہلے 2 گھنٹے سے زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا تو اس پریشر کے سامنے ہیومن باڈی کیا چیز ہے۔ آپ کی سوٹ ایکسٹریم پریشر کو برداشت نہیں کر پائے گا اور وہ فوراً ٹوٹ جائے گا۔
آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ پانی کے اندر گہرے ہیں۔ ہمارے ارتھ کے مقابلے میں اس کا ایٹماسفیرک پریشر 90 ٹائمز زیادہ ہے، جو آپ کو ہر طرف سے کچل رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ کو بغیر کسی آکسیجن کے ماحول میں سانس لینے کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ اگر غلطی سے بھی آپ نے اس ماحول کو نگل لیا تو آپ کے منہ کے اندر اور گلے کے اوپری حصے میں خارش کر دے گا، جس کی وجہ سے آپ کی موت چند سیکنڈ میں ہو جائے گی اور آپ چند سیکنڈوں میں مر جائیں گے۔ اور پھر آپ کے اوپر سلفیورک ایسڈ کے بادل ہیں جو تیزاب کی بارش کرے گا اور آپ سکن اور بونز کو جلد ہی ڈیزولو کرے گا۔ ہمیں اس جہنمی سطح کو ایکسپلور کرنے کے لیے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں شاید پہلے وینس کو ہمارے ارتھ پلانٹ میں ٹیرافارم یعنی تبدیل کرنا پڑے گا۔ تو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کامنٹس میں بتائیے کہ آپ کو کون سا حصہ زیادہ پسند آیا۔ آگے کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔